الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز و مکرم علماء کرام، آج کی اس حسین مجلس میں معزز و مکرم علماء کرام کی موجودگی میں مجھ بے علم کا کچھ عرض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کے سامنے بجلی کا چمکنا، لیکن بڑوں کا حق مانتے ہوئے اپنی اصلاح کی غرض سے ایسی جرأت و ہمت کر رہا ہوں۔ آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیابی کی دولت سے سرفراز کریں، آمین۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نبی کا تذکرہ کروں گا، اس نبی کا تذکرہ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ موسیٰ کلیم اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ عیسیٰ روح اللہ نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ کم و بیش 1,23,000 نبیوں نے کیا۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ توریت میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ زبور میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے، جس نبی کا تذکرہ بائبل میں موجود ہے۔ آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کا تذکرہ دنیا کے تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کو مقدس سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی عرصے تک بند رہا۔ پھر اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور بگڑے ہوئے انسانوں کو رحم کھا کر ان کی رشد و ہدایت کے لیے عرب کی تپتی ہوئی سنگلاخ وادی اور چٹیل میدان میں 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 22 اپریل 871 عیسوی مطابق 1 جیٹھ صبح صادق بعد آفتاب نکلنے سے پہلے 4:45 میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جس کا نام اسم گرامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان ہے۔ دوستو، وہ ایسے نبی تھے کہ جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا صحیح اور حقیقی مزاج تھا۔ اس ذات مقدس نے تمام کے تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، تڑپتی ہوئی پوری انسانیت کی مساعی کی۔ ضروری تھا کہ اس بابرکت ہستی کو سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پر بٹھایا جاتا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو مشقت میں ڈال رہی ہو، لوگ اس کے ساتھ اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم و زور کے پہاڑ توڑتے رہے کہ جن کا ذکر کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ باہر آنے لگتا ہے، مورخ کا قلم رک جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وطن کے ہوتے ہوئے بھی وطن سے بے وطن کر دیا گیا۔ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ حضرت بلال کے سینہ پر پتھر رکھے گئے۔ حضرت سمیہ کو چیر دیا گیا۔ حضرت زبیر کی آنکھیں نکال دی گئی۔ حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کی خستہ حالت یہ دیکھ کر کفار مکہ قہقہا لگا رہے تھے۔
اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر حالات کو برباد ہو رہے ہو؟ تم ابھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، درختوں کے پتے اور چھالوں کو کھا کر دن گزار سکتے ہیں، بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں ذرا سوچئے کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کان کھول کر سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم حج ادا کرتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو مکمل طور پر بجا لاتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے اور پکے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دشمنوں سے مقابلہ کے لیے تیر اور تلوار لے کر میدان جہاد میں کود جائیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ دشمنوں کے مقابلہ کے لیے بڑے بڑے ATBM اور میزائل بنانا شروع کر دیں، میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ دشمنوں کے مقابلہ کے لیے نئی نئی تدبیریں شروع کر دیے جائیں۔ دوستوں کی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، جاں کی بازی لگا کر بھی ناکام ہوں، جاں کی بازی لگا کر بھی ناکام ہوں، ایک ادا چھوڑ کر کیسے بے دام ہوں، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، صرف مسواک سے جنگ کو جیت لی، میرے آقا کی سنت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں، نبی کی سنت اور صحابہ کا طریقہ اپنا لیجئے، ساری دنیا خود بخود آپ کے قدموں تلے آ جائے گی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا، خدائی کا ایسا قرینہ نہ ہوتا، زمین و آسمان چاند سورج ستارے، زمین و آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ دوستو، چلتے چلتے ایک اور شعر سنا دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ جب ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے تو ہمیں نہ بھولانا خدا کے لیے، جب ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے تو ہمیں نہ بھولانا خدا کے لیے، کیا پتہ ہمارے نصیب کی خوشیاں منتظر ہوں آپ کے دعا کے لیے۔ وما علینا